السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مختلف ہائی کورٹس میں ہم نے دیکھا کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے تنازعات ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ یہ اعتراضات اٹھائے گئے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں، کہیں پہ تعداد پہ اعتراض کیا گیا، کہیں پہ جو فارمولہ الیکشن کمیشن نے لگایا اس کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ تو اس سے ایک مرتبہ پھر یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر الیکشنز کو کسی صورت میں کوئی بہانہ مل جائے کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ بہت ضروری تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر بھی ایک اصول طے کرے، اور یہ اصول اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا ایک تحریر کردہ 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری ہوا ہے، اور اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے وہ ذرا کنٹینٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر بلوچستان کے 2 اضلاع یوب اور شیرانی میں حلقہ بندیوں پہ اعتراضات تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست گزاران نے رجوع کیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے ان اعتراضات کو ایکسیپٹ کیا، حلقہ بندیاں کالعدم قرار دیں الیکشن کمیشن کی۔ اس کے خلاف پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی۔ تو قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا تھا۔ اب ذرا فیصلے کے چند جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ جو جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ یہ فیصلہ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہی اس سے ہی جمہوریت برقرار رہتی ہے، اور ایک جج جو ہے اس کو آئین میں جمہوریت اور آئین کے محافظ کے طور کے اوپر اس کا کردار جو ہے وہ اسٹیبلش ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس پہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقاعدگی سے آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہی اس سے ہی جو ہے وہ جمہوریت برقرار رہتی ہے۔ انتخابات کے بغیر حکومت کو جمہوری حکومت نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بروقت آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد در حقیقت یہی آئینی جمہوریت ہے۔ انتخابات سے عوامی رائے کا احترام ہوتا ہے، قیادت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ جب انتخابی شیڈیول جاری ہو جائے تو تمام مقدمہ بازی کو فوری طور کے اوپر اس کو حل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے تحریر کردہ اس فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ انتخابات میں تاخیر یا انتخابات سے متعلق مقدمہ بازی میں تاخیر سے انتخابی عمل اور جمہوری نظام پر عوامی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسا ہونے سے سیاسی ماحول عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ مزید یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر اگر ہم نے اس وقت سماعت کی تو الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الیکشن شیڈیول متاثر ہو، اور اگر ہم نے ان 2 درخواستوں کو انٹرٹین کر کے حلقہ بندیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو پھر مقدمہ بازی کا ایک سیلاب امڑ آئے گا سپریم کورٹ میں۔ ایسی صورتحال میں انتخابی شیڈیول جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا اور گھڑی کی سوئی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر اس وقت حلقہ بندی کا معاملہ دیکھا تو لاکھوں سیاسی کارکنان اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ یہ بہت اہم آبزرویشن ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو فیصلے میں جو لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک حلقہ ہے، فرض کریں 2 اضلاع ہیں بلوچستان کے، تو اگر صرف سپریم کورٹ نے اس کی حد تک سنا تو یہ ایک مثال بن جائے گی، تو پھر بہت سے کیسز جب سپریم کورٹ میں آئیں گے تو انتخابی شیڈیول متاثر ہوگا، تو اس سے جو سیاسی کارکن ہیں جو اس وقت اپنی اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سیاسی ورکر ہے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ اس فیصلے میں کہا گیا۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ عام انتخابات کے انعقاد کو ہم حلقہ بندیوں کے خلاف اعتراضات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن دونوں حلقوں میں اپنی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروائے۔ مذکورہ دونوں حلقوں میں حلقہ بندیوں کے تنازع کا کیس عام انتخابات کے بعد سنیں گے، اور رجسٹرار آفس اس کیس کو 2024 کے عام انتخابات کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرے۔ یہ اب وہ اس فیصلے کے چند نکات ہیں جو آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کیوں ضروری تھا؟ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلقہ بندیوں کا معاملہ پینڈنگ ہے،
بلوچستان ہائی کورٹ نے ان 2 کیسز کو سنا. اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ کیسز پینڈنگ ہیں, اور بھی کچھ جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہو سکتے ہیں. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو یہ فیصلہ دیا گیا ہے تو اس سے یہ اصول بن گیا, یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تمام ہائی کورٹس کے لیے کہ وہ حلقہ بندیوں سے متعلق تمام کیسز پر پروسیڈنگ روک دیں اور ان کو اب عام انتخابات کے بعد سنا جائے. کیونکہ اگر ہائی کورٹس اس معاملے پہ انٹروین کرتی ہیں, اگر اس کو دیکھنا شروع کر دیتی, مائکرو مینجمنٹ کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا, تو پھر اس سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ الیکشن شیڈیول متاثر ہو سکتا تھا. اچھا, حلقہ بندیوں کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار نے بھی کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں, اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی تھی کہ پہلے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا معاملہ جیسے مختلف کورٹس میں لے کے گئے, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جائیں, جب الیکشن کمیشن سے ریلیف نہ ملا تو پھر چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, اور یہ کہا گیا جی کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے تو آپ گھر چلے جائیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ پورا ایک ٹرولنگ ہو گئی الیکشن کمیشن کے خلاف, پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے بیانیے کی یہ فتح ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی بیانیے کی حمایت کر دی ہے, تو پھر بعد میں وہی وکلاء تنظیموں کے جو قائدین ہیں وہ ہم نے ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر وضاحتیں دیتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا, اور بڑے مشکل سے وہ اس کو ڈیفینڈ کر پائے کہ نہیں جی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, ہمارا مقصد وہ نہیں تھا. ایون سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے یہ میری منظوری کے بغیر جاری کی گئی ہے. اب سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کس کے کہنے کے اوپر پھر یہ پریس ریلیز جاری کی. ایڈوکیٹ حامد خان جو سینئر وکیل ہیں وہ جیو نیوز پہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کہیں اور سے اشارہ آیا ہو. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اب تک یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ وکلاء تنظیمیں لیول پلینگ فیلڈ کی حد تک تو بات بالکل درست ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ یکساں مواقع سیاست میں حصہ لینے کے لیے ملنے چاہیے. جیسے کچھ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہیں, نومینیشنز پیپر کے حصول میں مشکلات, دیگر کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو اپنا کردار بہرحال ادا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو چیف الیکشن کمشنر سے یہ کہنا کہ وہ گھر چلے جائیں تو اس سے پھر ایک کنٹروورسی کل یہ بھی چلتی رہی کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ ان کو مستعفی کروا کے پورا الیکشن پروسیس ہی جو ہے وہ کھٹائی میں ڈال دیا جائے. تو یہ وہ تمام سیاسی تھیوریاں کیوں بیچی گئیں اس کی ریزن بالکل واضح ہے کہ ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں ان کی تنظیموں نے کچھ پریس ریلیزز جاری کی جو پھر بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ کم گڑبڑ ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہمیں نظر آیا, اور بڑی مشکل سے انہوں نے وضاحتیں دیں اور یہ کہا کہ نہیں جی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ متاثر ہو, ہمارا یہ مقصد نہیں تھا, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. تو وہ اس طرح کی وضاحتیں جو ہے وہ دیتے رہے, تو اس کے اوپر الٹا مزید جو ہے ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوا. تو بہرحال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ ضرور دیں, لیکن ذرا سوچ سمجھ کے آپ پرنسپلی بات کریں, آپ چیزوں کو جو ہے وہ اس پیرائی میں دیکھ کے پھر اس کے بعد بات کریں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.